جوڑوں کا درد آج کل نہ صرف بڑی عمر کے افراد کو متاثر کر رہا ہے بلکہ نوجوانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ ضربہ اور سکتہ، ہم چل رہے ہیں، کوئی چیز رکاوٹ بنی، جوڑوں کے درد میں خرابی پیدا ہو گئی، ہڈیوں کے اندر خلا پیدا ہو گیا، یا یہ ہے کہ رگڑ زیادہ ہو گئی۔ ہم نماز کو ایک اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں تو آج کی نمازیوں والی حالت ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی، یعنی لوگ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر کھڑے ہو کر پڑھنے شروع کر سکتے ہیں۔ جو حکمت سے متعلقہ یا طب سے متعلقہ معلومات رکھتے ہیں وہ یہ مریض کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں۔ اگر اس کے لیے آپ نے دوائی چھوڑی تو پھر نہیں ہے تو آپ فائدہ کھانا تو چھوڑ دیں، دوائی نہ چھوڑیں، یعنی سائیکلوجیکلی وہ اس پر افیکٹ کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم معزز ناظرین۔ آج ہم ایک انتہائی تکلیف دہ مسئلے کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے جوڑوں کا درد۔ جوڑوں کا درد آج کل نہ صرف بڑی عمر کے افراد کو متاثر کر رہا ہے بلکہ نوجوانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، انہی وجوہات اور ان کے علاج کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر حکیم عبداللطیف جاوید صاحب۔ بہت شکریہ حکیم صاحب۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جوڑوں کی درد کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جوڑوں کا درد کا سب سے اہم اور پہلا سبب جو ہے وہ ہے ضربہ سکتہ، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، گرنا یا چوٹ لگنا۔ جی، لیکن یہ سبب جو ہے کسی ایک جوڑ میں ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا مشہور و معروف عام سبب جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ ہے چھوٹے بچوں کے اندر ٹانسلائٹس، یعنی ورمیلوزیتن ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن ٹانسلائٹس کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں چونکہ انگریزی ادب کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی جی، یعنی گلے کی سوزش، اس سے بچے کی گروتھ بھی متاثر ہوتی ہے اور بعد میں جوڑوں کے درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی بہت ساری امراض جو وائرس اور بیکٹیریا کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں اور جسم کے اندر بخار، درجہ حرارت کی زیادتی، جسم کی اعضاء شکنی جیسے ڈینگی بخار ہے، وہ آخر کار جسم میں دردوں کا شدید باعث بن جاتی ہیں۔ اچھا جی، لیکن ایک بات جو عمر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ ہے کیپلریز، خون کی باریک نالیاں جو ہیں، جو بالوں کی مانند باریک ہوتی ہیں، ان میں سے جب خون گزرتا ہے تو باقی جگہ کم ہوتی ہے، لیکن وہ نالیاں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بالخصوص سردیوں کے موسم میں۔ اسی لیے جوڑوں کا درد سردیوں میں زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، موسم کی شدت گرمیوں کے اندر بھی جب زیادہ ہو جاتی ہے، ہم ٹھنڈی سے ٹھنڈی چیز پینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جی جی، جسم کی انتہائی آخری حصوں پر خون کے بہاؤ کی رفتار کم ہو جاتی ہے، چونکہ پسینہ بھی بہت آ جاتا ہے، جسمانی طور پر اندرونی طور پر بھی رطوبات کم ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر ریاحی مواد جمع ہو کر، جس کے لیے آج کل عام یورک ایسڈ کا نام لیا جاتا ہے، جی جی، وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں نالیوں کے اندر، اور جب خون گزرتا ہے کم مقدار میں گزرتا ہے، بہاؤ اس کا بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر درد کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ سردی عام حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسم سرما کے اندر ایسے مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اگر گرمیوں کے اندر بھی موسم ہم سرد کر لیں، جیسا کہ اے سی کے اندر بیٹھنے کے بعد ہوتا ہے، تو اس وقت بھی پھر وہ حصے جن میں یہ سوزش پائی جاتی ہے تو وہ درد کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سبب اور بھی ہے، مختلف جراثیم۔ اچھا جی، یہ جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بعض جراثیموں کے خلاف جسم کی قوت مدافعت جو ہے، قوت جس انسانی باڈی جو ہے نا، ہماری پولیس کی طرح دفاع کرتی ہے، جی جی، لیکن کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دفاع کرنے کے بعد پولیس کمزور ہو جائے، جسمانی قوت مدافعت، وائٹل فورس جو ہے یہ کم ہو جائے، تو اس کی جگہ وہ خرابی لے لیتی ہے۔ تو جس جوڑ میں وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو غیر طبعی قوت مدافع مناعت کہتے ہیں ہم، یعنی یہ کیفیت قوت
تو پھر جب جو ہی وہی ایسی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے دفاع کے لیے جو طبیعت عمل کرتی ہے اس سے درد میں شدت ہو جاتی ہے. یہی صورت بخار میں بھی ہو جاتی ہے. اور مختلف ایسی امراض ہیں. غذائیں ہیں، ایسی غذائیں جو جسم کے اندر پہنچنے کے بعد ہماری عروق کو شرنک کرتی ہیں، سکیڑ دیتی ہیں، ان سے درد زیادہ ہوگا. ایسی غذائیں جن میں پروٹین زیادہ پایا جاتا ہے، ان میں کھانے کے بعد جو یورک ایسڈ بنتا ہے اس کا اخراج نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے درد زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ مختلف بادی چیزیں ہیں، چاول ہیں، لیکن یہ تصور اس حد تک درست ہے کہ چونکہ ان غذاؤں کے ساتھ پروٹین جسم میں زیادہ ملتی ہے، وہ پروٹین جو ہے نا ہماری دردوں کا باعث بن جاتا ہے، یعنی اس کا جسم کے اندر استحالہ پھر اس سے بعد پیدا ہونے والا یورک ایسڈ ہمیں متاثر کرتا ہے. یا دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے جسم کی عروق سکڑ جاتی ہیں، نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، درد کا احساس زیادہ ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب، یہ بڑھتی عمر کے ساتھ درد زیادہ ہوتا ہے یا نوجوانوں میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں میں اس وقت ہوتا ہے جس وقت ان کو یہ اس غذا جب وہ ہم ایسی استعمال کریں گے جس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہے، یعنی گوشت وغیرہ زیادہ کریں، کاربوہائیڈریٹس آج کل جیسا کہ جتنی بھی جنک فوڈس ہیں، جی فاسٹ فوڈز کے نام سے آتے ہیں، جن میں گھی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مسالے اس میں ڈالے جاتے ہیں جن کو ہم شاید سوچتے سمجھتے کھانے کی اجازت نہ دیں. بالکل وہ چیزیں ہمارے اعصاب پر، جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہی چیز ہے جو فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں، جسم میں موٹاپا ہو جاتا ہے. موٹاپا جوڑوں کے درد کا ایک اہم ترین سبب ہے. ایک آدمی کے گھٹنے جو ہیں وہ کمزور ہیں، 50 کلو وزن اٹھانے کے قابل ہیں یا 60 کلو وزن اٹھانے کے قابل ہیں، جب اس کا اپنا وزن 100 کلو کے قریب ہو جائے گا تو ایک 40 من کا بوری جو ہے نا، تھیلی جو ہے اس کے جسم پر لدی ہوئی ہے، جو اس کے گھٹنوں، ٹخنوں اور پاؤں کے جوڑوں پر، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جوڑ ہیں ان پر وہ بوجھ ڈالے ہوئے ہیں. وہ کسی وقت بھی اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر فرمایا کہ ضربہ اور سکتہ، ہم چل رہے ہیں، کوئی چیز رکاوٹ بنی، جوڑوں کے درد میں خرابی پیدا ہو گئی، ہڈیوں کے اندر خلا پیدا ہو گیا، یا یہ ہے کہ رگڑ زیادہ ہو گئی. اور اگر ہم اس کی ساخت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، جوڑ کے اندر 5 قسم کے ہمارے جسم کے مختلف ٹیشوز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. ان میں انتہائی باریک اعصاب ہوتے ہیں، وہ احساس ہمیں دلاتے ہیں، لیکن ساتھ جو باریک نالیاں چلتی ہیں نا، وہ ہمیں پھر جب پھیلنے کی ان میں صلاحیت نہیں رہتی، تنگ ہو جاتی ہیں، تو وہ ہمیں درد کا احساس دلاتی ہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ جو جوڑوں کا درد ہے یہ باقی سارے جوڑوں میں بھی ویسے ہی اتنی شدت سے ہوتا ہے جتنا گھٹنوں میں ہوتا ہے، یا سب فرق ہے اس میں؟ اس میں فرق ہے، عضو کی حرکت کے مناسب ہے. جی جیسا کہ گھینٹیا ہے جسے ریمیٹک پین کہا جاتا ہے، اور یہ ایک موروثی بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ کسی وائرس کے حملے کے بعد جسم کی قوت مدافعت جو ہے نا، وہ اس جراثیم کے مقابلے میں ایک نئی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درد زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ اس طرح ہوتے ہیں، مثلا دونوں طرف کی کوہنیوں میں، دونوں طرف کے گھٹنوں میں، دونوں طرف کے ٹخنوں میں، یا اسی طرح پہنچوں میں، انگلیوں میں، یہ متماثل ضرور ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے ایک سے زیادہ جوڑوں میں جب یہ درد محسوس ہوتے ہیں تو اس کو گینٹھیا کہا جاتا ہے، ریومیٹک پین یہ کہلاتا ہے. جب ایک میں ہوتا ہے تو اس کی بھی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہڈی کی ساخت جو ہے، یہ تو جوڑ ہے، جوڑ کی بجائے ہڈی جو ہے اس کی ساخت میں کیلشیم کی بہت ساری کمی آ جاتی ہے، اس کی ساخت میں یورک ایسڈ زیادہ مقدار میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ان حصوں میں پھر درد ہوتا ہے. جی. اور وہ درد صرف ایک حصے میں ہوتا رہے گا، کچھ وقت کے بعد پھر یوں ہی وہ دوسرے حصوں میں یعنی وہ پہنچتا ہے مواد، تو وہاں پر بھی درد ہونا
زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ جی 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 جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر اکثر نمازی جو ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے گھٹنوں کو زیادہ پرابلم بن رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ زیادہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کے گھٹنوں کو بہت زیادہ شدت سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے؟ اصل میں جوڑ کی ساخت دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اس میں، جی چونکہ وہ اتحیات میں اچھی طرح بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی آدمی اس تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اتحیات کی شکل میں آسانی سے بیٹھنا شروع کر دے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں کہ اگر ہم جوڑوں رکوع پورے اچھے طریقے سے کریں جی تو ہمیں کولے کے درد اور جوڑوں کے گھٹنوں کے درد کی تکلیف بہت کم ہوگی اچھا جی، یعنی صرف رکوع کرنے اچھے طریقے سے کرنے سے یہ دونوں دردیں ختم ہو ہمارے پاؤں کھلے ہوئے ہیں، ایڑیوں کے درمیان مناسب فرق ہے، اور ہمارے یہ ہپ جو ہے اس کے مسلز پھیلے ہوئے ہیں، گھٹنوں پر پورا دباؤ دیا ہے ہم نے، اور ہماری کمر سیدھی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام اعضاء ایک جگہ پر سیدھے ہو۔ ہم تو رکوع کرتے ہوئے اتنا وقت نہیں دیتے کہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ سکیں اچھے طریقے سے، بلکہ حالت یہ ہے جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم، رکوع میں پہنچے سبحان ربی العظیم، اور اٹھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ جبکہ اللہ کے نبی اس طریقے سے رکوع کیا کرتے تھے کہ وہ مکمل جھک کر جب اپنے اعضاء صحیح حالت میں آ جاتے تھے اس وقت ادا کرتے تھے۔ بالکل ہم نماز کو ایک اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں تو آج کی نمازیوں والی حالت ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی، یعنی لوگ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کھڑے ہو کر پڑھنے شروع کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس میں جو دیکھنے میں آتی ہے مسجد کے نمازیوں کے اعتبار سے، دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، رکوع اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، گھر سے چل کر اچھے طریقے سے آتا ہے، مسجد میں اچھے طریقے سے بیٹھتا ہے، کھانا کھانے کے لیے گھر میں چونکڑی مار کر اچھے طریقے سے بیٹھتا ہے، یا چارپائی پر یا کرسی پر اچھے طریقے سے بیٹھ کر وہ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر کرسی پر بیٹھ کر ساری نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ رکوع کرنا چاہیے اسے نہیں کرتا، قیام کرنا چاہیے نہیں کرتا، سجدہ اچھا کر سکتا ہے، سجدے سے محروم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اس کو صحیح سنت کے مطابق پورا ادا کرنا شروع کر دیں، سوائے چند ایک ایسے مریضوں کو جن کے جوڑوں میں بہت زیادہ خلال آ چکا ہو، یا ایسی مریض جن کے وتر جو ہیں ٹینڈنس اسے کہتے ہیں اندرونی پر پھیل چکے ہوں اور ان میں بہت سوزش ہو، ایسے مریضوں کے علاوہ باقی تمام صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ اچھا جی، یعنی اگر تھوڑی سی کوشش کریں تھوڑی سی کوشش کریں تو وہ اچھے طریقے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنا درد بھی کم کر سکتے ہیں۔ درد کم کر سکتے ہیں، اچھا، اور درد کم کرنے کے لیے اس کے لیے مختلف ادویات بھی ہوتی ہیں، تو میں آپ کے اگلے سوال کے بعد وہ بتا دیتا ہوں کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا حکیم صاحب کہ یہ حکمت کے اندر ان جوڑوں کے دردوں کا علاج موجود ہے، یعنی خاص طور پہ جو گھٹنوں کا درد ہے کہ یہ جتنی شدت سے حملہ کرتا ہے تو کیا انسان بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے حکمت کے علاج سے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اور اس کے لیے شہد بہترین دوائی ہے۔ اچھا جی، اگر شہد شوگر کا مریض، ذیابیطس کا مریض نہ ہو، شہد کو پانی میں، نیم گرم پانی میں، یا میں نے نظام انہضام کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ سونف کو پانی میں ابال کر اس میں شہد ملا لیا جائے تو یہ جوڑوں کے درد کے لیے اس کے لیے بہترین دوائی ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، ادرک لے لیں، اپنے روزانے کے معمول کے مطابق جو پانی پینا ہے اس میں تقریباً 5 گرام ادرک صبح کے وقت آپ کاٹ کر ڈال لیں، اچھا جی، پیتے رہیں، اچھا ویسے ہی کچا ہی ڈال لیں؟ کچا ڈال لیں، وہی پانی پیتے رہیں۔ اچھا، جسم سے اس قسم کے درد پیدا کرنے والی جتنی چیزیں وہ دور ہو سکتی اچھا، ہیں۔ ادرک اور لونگ اس کا کعوہ دردوں کے لیے بڑی زبردست دوائی ہے۔ تقریباً 5 گرام ادرک اس کو باریک کر لیں، اور 2 لونگ، زیادہ نہیں ڈالنے، ان کو کوٹ لیں، اکٹھا کر لیں، اور اس کے بعد پانی ابلنا شروع ہو جائے، جب پانی ابلنے لگے یہ دونوں چیزیں ڈال کر دم دے دیں، ڈھکن دے دیں، اوپر بند کر دیں، بھاپ نکلے نہیں اور آگ بند کر دیں۔ اچھا جی، جب وہ پانی پینے کے قابل ہو جائے، حسب ذائقہ، جس آدمی کو ضرورت ہو ہلکا سا نمک ملا سکتا ہے، جس کو ضرورت ہو چینی ملا سکتا ہے، جس کے پاس وسائل ہوں وہ شہد ملا سکتا ہے، اس سے میٹھا کر کے وہ پی لے۔ بہت جلدی اس دردوں سے نجات مل جاتی ہے۔
اچھا جی. تو مالش سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے مالش کرنے سے؟ مالش سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ تحلیل ہوتا ہے. اچھا. جو ہمارے یہ چھوٹی جو ہے نا اپنے خون کی نالیاں کیپلریز جسے کہتے ہیں، عروق شاریہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو ان پر مالش جب ہلکے ہلکے ہاتھ سے کی جاتی ہے تو اس سے بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے اور یورک ایسڈ تحلیل ہو جاتا ہے. اچھا جی. کس چیز سے مالش کی حساب کرنی چاہیے؟ کوئی بھی روغن لیا جا سکتا ہے. اچھا. اگر سادہ ورزش اس طرح بھی کر دیں گے نا سادہ، بغیر کسی تب آئل سے کے؟ ہاں کوئی چیز لگائے بغیر تب بھی فائدہ ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک بات اور میں ضروری سمجھتا جی ہوں، جی. حجامہ اچھا جی. بہت اہمیت کا حامل ہے. جوڑوں کے درد میں خصوصی طور پر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کولے پر چوٹ لگی تھی، وہاں پر اسی مقام پر بھی حجامہ کروایا ہے. اچھا جی. حجامے سے اس کے جو ٹاکسٹی زہریلے پن جتنے بھی زیادہ جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ تحلیل ہو جاتے ہیں. اور حجامہ یہ جوڑوں کے مریضوں کے آدمی ضرور کروائیں، بہت بہتر رہے گا. اچھا جی. ہاں یعنی آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو جوڑوں کے مریض ہیں وہ حجامہ لازمی کروائیں، جس سے جوڑوں کے مرض کو بہت افاقہ ہوتا ہے. بہت افاقہ ہوتا ہے، لیکن معالج پر بھی منحصر ہے کہ حجامہ کرنے والا اس کی اسرار و رموز کو جانتا ہے یا نہیں، اس کی اونچ نیچ کو جانتا ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو ایسے پوائنٹ پر حجامہ کر دے جہاں سے دردوں میں شدت شروع ہو جائے. یعنی ماہر آدمی سے کروائیں بے شک، جو اس کو بہترین طریقے سے جانتا ہے تاکہ وہ مرض کو فائدہ دے. تو حکیم صاحب آخر میں کوئی احتیاطی تدابیر بتا دیں جس سے جوڑوں کے امراض سے بچا جا سکے. احتیاطی تدابیر میں یہ چیز ہے کہ جسم کے جوڑوں کو بھی اور پورے جسم کو ہمیشہ ہمیں سردی اور گرمی کی شدت سے بچانا چاہیے. اچھا جی. پانی، مشروب جتنے بھی ہمارے ہیں یا کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں ان میں ایسی چیزیں کم سے کم استعمال کرنی چاہیے جو ٹھنڈی زیادہ نہ ہو. پانی یک ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. عام پینے کا پانی ہے وہ یک ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. کھانا ہماری یہ کتنی بری عادت بن چکی ہے، تھوڑا سا غور کیا جائے. سالن فل گرم ہونا چاہیے، روٹی تندور سے نکلتی ہوئی ہونی چاہیے، سلاد یہ یک ٹھنڈا ہونا چاہیے. بالکل. پانی جو ہے پینے کے لیے لسی پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. کولڈ ڈرنک کا استعمال بھی ساتھ ہوتا ہے. اور ساتھ وہ کھانے کے بعد پھر آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، کول ڈرنکس بھی پی رہے ہیں، اور بعض آدمی چائے پی رہے ہیں. چائے کو ہم ابھی اس حالت تک لے آ سکتے ہیں کہ وہ چونکہ مزاج کے اعتبار سے گرم ہوتی ہے، یا گرم دودھ ہے وہ مزاج کے اعتبار سے معدہ کے عمل میں تیزی کا باعث بنتا ہے. لیکن وہ غذائیں جو کولڈ ٹھنڈی ہیں، جسم کا درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ ہے، وہ جا کر معدے کے نظام کو روک تو دیتی ہیں، تیز نہیں کرتی. صرف ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ٹھنڈی وہ بوتل پی لی کوکا کولا کی یا کوئی اور، اس کے پینے کے بعد ہمیں ڈکار بھی آ گیا، غذا بھی ہضم ہو گئی. صرف عارضی سہارا ہے دماغ کے لیے اور کچھ نہیں ہے. ہمیں غذاؤں میں جیسا کہ حدیث کے حوالے سے میں حوالہ نہیں دے سکتا وہاں پر، لیکن میرا مطالعہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ غذا ہمیشہ ٹھنڈی کر کے کھانی چاہیے. بہت زیادہ گرم کھانا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اور بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بھی کھانے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ویسے بھی مناسب نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ ہم لوگ فاسٹ فوڈس کے متعلق یا مختلف چیزوں کے جو چیزیں کھانے میں جائز ہیں ان کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی اصلیت کو سامنے رکھا جائے کہ آیا وہ نقصان دہ تو نہیں ہے. جی بالکل. اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اور جیسا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے پینے کے لیے ادرک کا کہوہ بتایا ہے، ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جی وہ بھی بتا دیتا ہوں. 4 چیزیں ہیں اس میں. جی. زنجبیل، یہ ادرک خشک ہوتا ہے. اچھا جی. زنجبیل سونڈ بھی کہتے ہیں. جی. دوسری دوائی ہے مگا، اس کو ہم فلفل دراز کہتے ہیں، عام زبان میں مگا کہا جاتا ہے. لمبی مرچ بھی اسے کہتے ہیں. اچھا جی. لیکن وہ مخصوص علیحدہ نوعیت کی ہے، یہ اس مرچ سے اس کا تعلق نہیں ہے. تیسری چیز کالی مرچ، فلفل سیاہ اسے کہتے ہیں. چوتھی چیز کرمفل یعنی لونگ. اچھا جی. یہ 4 چیزیں ہم وزن لے لیں، کوٹ لیں، باریک پیس کر رکھ لیں. سب سے بڑے سائز کا کیپسول ایک بار لیں،
یا اگر گولیاں بنانی ہو تب بھی ٹھیک ہے. چائے کی چمچی جو ہے نا پاؤڈر کی شکل میں ہو 1/4. اچھا جی. کھانا کھانے کے بعد یا رات کو روزانہ ایک ٹائم لے لیا جائے انشاءاللہ جوڑوں کے درد میں فاقہ. جوڑوں کے درد میں بہترین افاقہ دیتی ہیں. یعنی مکمل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے جوڑوں کا درد؟ ہو تو جاتا ہے لیکن درد یا کچھ حالات ایسے ہیں مثلا جسم کے اندر درد، بلڈ پریشر اور اسی طرح شوگر یا اور ایسی امراض جو اصیل العلاج ہیں یعنی جن کا علاج مشکل ہے، ان کے حوالے سے ہمارے مطالعہ میڈیا اور لوگ جو حکمت سے متعلقہ یا طب سے متعلقہ معلومات رکھتے ہیں وہ یہ مریض کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں اگر اس کے لیے آپ نے دوائی چھوڑی تو پھر نہیں ہے تو آپ فائدہ کھانا تو چھوڑ دیں، دوائی نہ چھوڑیں. یعنی سائیکلوجیکلی وہ اس پر فیکٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت سی مفید باتیں بتائیں. بہت شکریہ.